بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خطرہ خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت الٹا کبھی مت سوئیں، نہیں تو یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو تو مچھلی کھانا آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، دودھ کی مقدار بڑھے گی اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر ارکے گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجئے، کیڑا نکل آئے گا۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی مضبوط ہوں گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت لا علاج مرض سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اسے کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہوگی۔ جو دودھ میں آملہ کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی عمر 5 سال بڑھ جاتی ہے۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کی جلد 90 سال تک بھی نہیں پھٹے گی۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دینے سے سبزی جلدی پک جائے گی۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، ہمیشہ خوش رہیں۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لیں تو بخار تیزی سے کم ہوگا۔ کھانا کھانے کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے۔ خوشبو لگا کر رات کو کیکر کے درخت کے پاس ہرگز مت جائیں ورنہ جنات عاشق ہو جائیں گے۔ کچا امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کالا نمک، سونف، مصری اور اجوائن لے کر ان کی پھکی بنا کر رکھ لیں اور 1/4 چمچ کھانے کے 5 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھائیں، سب کھایا پیا ہضم ہوگا۔ بازوؤں کی کونیوں پر مالٹے کا چھلکا استعمال کرنے سے کونیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ جن کا حمل بار بار گرتا ہو وہ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا لیں اور 1 ماہ 1 چمچ دودھ کے ہمراہ لیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار 18 سال سے 33 سال کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں 97% لوگ نیا پین خریدنے کے بعد پہلا لفظ اپنا نام لکھتے ہیں۔ اگر ہم خوشی سے روئیں تو پہلا آنسو ہماری دائیں آنکھ سے اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ سفر کرنا دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے دل کی بیماری اور مایوسی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 20 سیکنڈ سے زیادہ آپ کے گلے لگتا ہے تو آپ اس پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ نہار میں روزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مل لیں، بخار اتر جائے گا۔ داڑھی والے مرد کلین شیو مردوں سے زیادہ حسین اور پرکشش ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو 5 خوشخبریاں سنانے کے بعد ایک بری خبر سنا دی جائے تو وہ اپنی تمام خوشی بھول جائے گا اور بری خبر کے غم میں پڑ جائے گا۔ انسان جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا ہی تیز سوچتا ہے۔
لیکن اتنا تیز وہ لکھ نہیں سکتا، اس لیے اس کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے پکائے ہوئے کھانے کی بجائے دوسروں کا پکا ہوا کھانا زیادہ بہتر لگتا ہے، حالانکہ اگر پکا ہوا بھی بالکل ایک جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ جو باہر دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دھوپ میں زیادہ نہیں نکلتے۔ اگر کسی کام کے لیے آپ پلان اے کے ساتھ پلان بی بھی تیار رکھتے ہیں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کا پلان کامیاب نہیں ہوتا۔ جو لوگ جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ بھی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کو بہت مشورے دے رہے ہوتے ہیں اکثر خود وہی لوگ بہت سے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کے اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں، جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی کھچاؤ اور بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ بال گرتے ہیں اور کمزور ہو تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک دفعہ لگا کر 3 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ اگر آپ کو لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ کافی اور چائے کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ ہونٹوں کو کالا کر دیتے ہیں۔ کمرے میں کلونجی کی دھونی دینے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ مچھلی کا سوپ پینے سے آپ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ چنے اور خسخاس کی پھکی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور کبھی زکام نہیں ہوتا۔ 2 ہفتوں تک روزانہ 2 بار چیونگم چبانے سے مریضوں میں بے چینی، ڈپریشن، تھکاوٹ اور دیگر ذہنی امراض میں کمی آتی ہے۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ ایک دن چھوڑ کر تخم ملنگا یا اسبگول چھلکا کا استعمال کریں۔ صبح کے وقت بھگو کے رکھے ہوئے 7 عدد بادام چھیل کر بوتل اور ڈبے والے جوسز ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہیں۔ ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ تلاوت قرآن پاک 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اور جو تھوڑا سا وقت جب بھی ملے اللہ کا ذکر کریں۔ ہلکے رنگ کے لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔